السلام علیکم ناظرین، عوام کی آواز پروگرام ہماری آواز کے ساتھ میں ہوں شاہ. ناظرین، کراچی میں ایک انسانی المیہ جنم لے رہا ہے. ہزاروں لوگوں کو بے روزگار کیا جا رہا ہے، ہزاروں لوگوں کو بے گھر کیا جا رہا ہے. ان لوگوں کو یہ نہیں پتہ ان کا مستقبل کیا ہوگا. سندھ گورنمنٹ کے پاس بھی کوئی پراپر پلان موجود نہیں ہے، کوئی پراپر پلاننگ نہیں ہے کہ ان کو ری سیٹلمنٹ ان لوگوں کو کیسے کیا جائے گا. ایک سپریم کورٹ کی جانب سے کراچی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کے احکامات جاری کیے گئے، جس کے بعد کراچی میں مختلف علاقوں میں تجاوزات کے خلاف آپریشن شروع ہو گئے. الدین پارک کے اطراف میں کافی دکانیں توڑی گئیں، لوگوں کی مزاحمت بھی سامنے آئی، ہزاروں لوگ بے روزگار ہوئے. ایسے گجر نالہ، اورنگی نالہ، نیسلا ٹاور جیسے بلڈنگوں کے خلاف تجاوزات کے آپریشن کے احکامات جاری ہیں اور لوگوں کی جانب سے دھرنے دیے جا رہے ہیں ان احکامات کے خلاف. اسی پورے حالات میں ناظرین، ہمیں سندھ گورنمنٹ بالکل خاموش نظر آئی. سپریم کورٹ نے خاص طور پہ احکامات جاری کیے کہ یونس میمن کون ہے، وہ کون شخص ہے جو کینیڈا میں بیٹھ کے سندھ گورنمنٹ کو ڈکٹیٹ کر رہا ہے، کون شخص ہے وہ کینیڈا میں بیٹھ کے ہمارا ملک چلا رہا ہے، کراچی کو چلا رہا ہے. مگر ناظرین، ہمیں بالکل نہیں پتہ یہ یونس میمن کون ہے، کس کا رائٹ ہینڈ ہے. اس کے علاوہ بھی ناظرین، اگر آپ نظر ڈالیں، کراچی میں مختلف پارکس پہ بلڈنگیں بنائی گئی، مختلف جو ہے پارکس کے اطراف میں دکانیں بنائی گئی، نالوں کے پاس لوگوں کو آباد کیا گیا. مگر ناظرین، ان لوگوں میں ملوث لوگوں کے خلاف جو محکمے ہیں ان کے خلاف اب تک کارروائی نہیں کی گئی، یہاں تک کہ ان کے ناموں تک کا تعین نہیں کیا گیا. لوگوں کی جانب سے مطالبے سامنے آ رہے ہیں کہ خدا رہا کہ ہمیں گھروں سے نہ نکالو. جو لوگ ملوث ہیں، جو لوگوں نے این او سیز جاری کی ہیں، جن لوگوں نے اپروو کرا ہے این او سیز جاری کر کے ان گھروں کو، نیسلا ٹاور جیسی بلڈنگوں کو اور ریگولائز کیا گیا، اس لیے جو لوگ کو بے گھر کیا جا رہا ہے ناظرین، وہاں پہ گیس کے میٹر بھی موجود ہے، وہ لوگ گیس بھی بھر رہے ہیں، بجلی کے بل بھی بھر رہے ہیں. یہ کافی مین بات ہے. انہی تمام حالات پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سید کمیر حیدر شاہ صاحب ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. کیسے کمیل ہیں آپ؟ ٹھیک ہے بھائی؟ الحمد للہ. کمیل بھائی، پہلا سوال تو یہی ہے، یہ جو سپریم کورٹ کی جانب سے احکامات جاری کیے گئے ہیں، اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، سپریم کورٹ کے جو احکامات آتے ہیں وہ ضرور سرویز پہ ہوتے ہیں یا کسی پٹیشنز پہ ہوتے ہیں، لیکن ہم یہ ورتی سپریم کورٹ کو ریکویسٹ بھی کرنا چاہیں گے اور یہ مطلب ان کے آگے سامنے بات بھی رکھی جائے گی کہ کوئی بھی ایسے اقدامات سے پہلے ان کا ہمیشہ یہ بنایا جائے کہ اس کا حل کیا ہے یا اس کے لیے کیا پلان کیا ہے. یہ اس طرح آرڈرز دیے جا رہے ہیں، ضرور وہ جب بنے تھے تب غلط ہوئے تھے، لیکن اب ان چیزوں پہ، ان جگہوں پہ لوگ رہ رہے ہیں، بڑے عرصے سے رہ رہے ہیں، تو ان کا کوئی سینٹیمنٹ یا کچھ ضرور بنایا جاتا جس پہ ظاہر سی بات ہے اب کورٹس کا آرڈر اس طرح ہو رہے ہیں کہ آپ ان کو آپ جو نہ مانے تب بھی پرابلم ہے اور اگر مان رہے ہیں تب یہ آپ کے سامنے حال ہو رہا ہے. تو اسی لیے ہم یہی ریکویسٹ کریں گے اور چیف منسٹر صاحب اور ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کی جو بھی قیادت ہے انہوں نے یہی بات کی ہے کہ ہم وردی چیف جسٹس صاحب کے سامنے ضرور یہ کوئی نیا عمل اس پہ بیٹھ کے لائے عمل بنایا جائے گا. کویل بھائی، یہ جن سرکاری افسران کی نگرانی میں، جن محکموں کی نگرانی میں یہ تجاوزات قائم کی گئیں، این او سیز جاری کی گئے، اب انہی احکامات پہ وہی ادارے تجاوزات گرا رہے ہیں. تو کویل بھائی، اس حالت کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہو رہی جن لوگوں نے اس کو پرمیشن دی تھی؟ یہ 20-25 سال پہلے پرمیشن دی گئی تھی اور اب وہی بلیم گیمنگ ہو رہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ہم نے نہیں بنایا، یہ کے ایم سی نے بنایا ہے، کے ایم سی کہہ رہا ہے کہ ہم نے نہیں بنائے تھے، اس وقت کی سندھ گورنمنٹ بنائی گئی ہے. اب جو لیزر ہے جس نے لیز کروائے تھے اور پھر عام لوگوں کو دیے تھے، تو وہ ان سے یہ پوچھا جائے کہ آپ نے یہ کس ٹائم پہ لیا گیا تھا اور اس وقت گورنمنٹ کس کی تھی. ہمارے ریکارڈ کے مطابق یہ اس وقت گورنمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی نہیں تھی. 97 میں میرے خیال سے مسلم لیگ نواز کی تھی اور اس میں ایم کیو ایم ان کا الائنس تھا، لیاقت جتوئی صاحب چیف منسٹر ہوا کرتے تھے. تو اس زمانے کی یہ جو الادین پاک کا مین ایشو چل رہا ہے اس کی بات کر رہا ہوں. باقی جو دوسری کچی آبادیاں ہیں یا ایریگیشن کی پراپرٹی پہ لوگ بیٹھے ہیں سندھ میں جو ان کو ہٹایا گیا ہے، ابھی ریلوے کا ایک آپریشن چل رہا ہے، تو ہر جگہ پہ یہ دیکھیں اور وہ بات یہی کی جا رہی ہے. اگر ان کو پوچھا جائے، ان افسروں سے بات کی جائے کہ کوئی ان کو ٹائم فریم دیں، کوئی ان کو روکیں اور ہم کوئی اس کا کوئی لائے عمل بنائے، تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کورٹس کے آرڈر ہیں.
सर हम क्या कर सकते हैं, हमें सस्पेंड कर दे, कोर्ट ने कहा ये तोड़ के और फिर हमारे पास आओ। तो तो इसमें बड़ा ही मैं नेस्ला टावर की बात कर रहा हूँ। इसको 2005 में इसको कन्वर्सेशन करके इसको लीगलाइज किया गया। उसके बाद SBCA के ऑर्डर्स हैं, KMC के ऑर्डर्स हैं। तो भाई इस पूरी सूरत हाल में सिंध गवर्नमेंट भी तो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है ना, आप लोगों की भी इन्वॉल्वमेंट है ना इस पूरी सूरत हाल में। 2005 में सिंध गवर्नमेंट जो थी वो मुस्लिम लीग काफ थी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट आई है वो 2008 में आई है, 2008 से ऑनवर्ड आई है। तो कमल भाई ये मैं 2005 में इसको परमिशन दी गई, मैं 2008 के बाद नेस्ला टावर बनना शुरू हुआ, जो SBCA है, KMC है, इनकी परमिशन से बना। वही मैं वही इसी पे आ रहा हूँ कि जब ये परमिशन, जब उनके पास प्रीवियसली परमिशन थी, तो जरूर उस वक्त के सिंध गवर्नमेंट में ये बात की गई होगी कि आप किस तरह बना रहे हैं, तो उन्होंने वो प्रीवियस परमिशन दिखाई होगी। तो मैं वही बात कर रहा हूँ आप कि इन सारे, ये एक मामला नहीं है, ये जो अभी जिस टावर की आप बात करें, नस्ला टावर एक इशू नहीं है, ऐसे कहीं बहुत ज्यादा इशू है, और उन हर जगह लोगों को बेघर किया जा रहा है। रेलवे का आप देखें तो रेलवे का ऑपरेशन हो रहा है, उधर लोगों के बने बनाए घर, दुकानें तोड़ी गई है, एरिगेशन पे लोगों के बने बनाए घर तोड़े गए। तो अब जो कोर्ट ऑर्डर कर रहा है, कोर्ट्स इसी बात पे ऑर्डर कर रहे हैं कि भाई ये इंक्रोचमेंट्स हैं, ये आपने गलत बनाए गए हैं, ये गवर्नमेंट लैंड है, आपको जो लीज की दी गई है वो गलत लीज दी गई है। और जो बेचारों ने घर बनाए हुए हैं, जिनकी दुकानें हैं, जिनके घर हैं, वो इसी बात पे कह रहे हैं कि हमने इसको लीज करवाया था, हमने इसका वो भरा गया था। तो इन चीज तोड़ने से पहले हमारी ये रिक्वेस्ट थी कि ये जो ऑर्डर दिए गए हैं कि इनको गिराया जाए, उससे पहले इसका लाए अमल बनाया जाता। इसके हवाले से या रिन्यूअल लीज होती, या इस पे कोई वर्जी कोर्ट कोई एक बनाते कि भाई इनको दूसरा सेंटीमेंट दिया जाए, इनको दूसरी कहीं जमीन दी जाए और फिर इसको तोड़ा जाए। अभी तो वही ब्लेम गेम होगी, वो उस वक्त के चीफ मिनिस्टर पे मारेंगे, उस वक्त का चीफ मिनिस्टर एडमिनिस्ट्रेटर पे मारेगा, एडमिनिस्ट्रेटर कहेगा मुझे फला मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया था, क्योंकि बात बहुत पुरानी है ना, बात है 20-25 साल पहले की। कुमैल भाई, ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस साहब ने जो ऑर्डर जारी किया, उन्होंने एक साफ लफ्ज़ों में यूनुस मेमन का नाम लिया है, और यूनुस मेमन को करीबी ज़रदारी साहब का राइट हैंड समझा जाता है। तो इसके खिलाफ क्या सिंध गवर्नमेंट कार्रवाई करेगी? इसे यूनुस मेमन ECL में नाम होने के बावजूद ऑर्डर दे रही है, सबको बंद कर रही है, कोर्ट ऑर्डर दे यूनुस मेमन के लिए, पुलिस कल को ही पकड़ के अंदर कर देगी। सर वो कनाडा में बैठ के गवर्नमेंट को, हम तो यूनुस मेमन को जानते नहीं, और ये मीडिया के थ्रू ही नाम सुना, हम तो कह रहे हैं कोर्ट ऑर्डर देते कि पकड़ लो उसको, पकड़े। कुमैल भाई, आखिर में ये सवाल करूंगा, जो अफसरान, जो लोग इसमें मुलविस हैं, SBCA के, KMC के, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी क्या? उनको नेम शेम किया जाएगा? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। जो मुलविस हैं, जो गलत परमिशन में मुलविस हैं, जो चाइना कटिंग में मुलविस हैं, और उन पे एक प्रॉपर सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर दे, और हमारे चीफ जस्टिस साहब जिस तरह, और मैं तो ये चाह रहा हूँ अगर देखें ये बात हुई है तो ये फिर सब पे लाएअमल हो, और लेकिन इस सारे अमल से पहले इसका एक प्रॉपर डायलॉग हो, और इसका एक हल बनना चाहिए कि भाई अगर एक बंदा 20 साल से एक जगह पे रह रहा है, 15 साल से एक जगह, किसी ने भी उसको लीज करके दिया, किसी ने करप्शन पैसे लेके उस बेचारे को घर दे दिया, वो तो अपनी फैमिली के साथ रह रहा है ना। अब उसका तो कोई आप बनाए ना, उसको क्या सेंटीमेंट देंगे, उसको क्या दे रहे हैं? गवर्नमेंट को पाबंद किया जाए, या फेडरल गवर्नमेंट को पाबंद किया जाए, सिंध गवर्नमेंट को कहा जाए कि इसको कोई अलग जमीन दे दें, और उस पर बैठ के ये वो सारी गेम हो। तो ये होना चाहिए, मेरा तो ये एक रिक्वेस्ट होगी, जो भी है सुप्रीम कोर्ट या जो भी इसमें है, जो भी उनके भी ऑर्डर्स है। चलिए, थैंक यू सो मच कुमैल भाई फॉर योर टाइम। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे इस वक्त रिहान हाशमी साहब MKM पाकिस्तान के मौजूद हैं। रिहान हाशमी साहब, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं, पीपल्स पार्टी ने इसको तमाम जो हालात हैं इसका जिम्मेदार MKM को करार दे दिया है, और पीपल्स पार्टी का कहना है जो चाइना कटिंग की गई, पार्कों पे कब्जे करके दुकानें बनाई गई, और जो पूरे हालात पैदा हुए हैं, बिल्डिंग कमर्शलाइज की जा रही है, इसके जो जिम्मेदार है वो MKM पाकिस्तान है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव होता है सूबे का, वो चीफ़ मिनिस्टर होता है, जिसकी ज़िम्मेदारी होती है सूबे में अमन व अमान से लेकर, और 18वीं तरमीम के बाद ख़ासतर ज़िम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं, क्योंकि फेडरल से डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ चला गया है मामला। MKM का कभी भी वज़ीर आला नहीं रहा, हमेशा वज़ीर आला पीपल्स पार्टी का ही अमूमी तौर पर रहा है। तो बुनियादी तौर पर ज़िम्मेदारी पीपल्स पार्टी की होती है, चीफ़ एग्जीक्यूटिव की होती थी
کہ ماضی میں اگر ایسی کوئی چیز ہوئی تھی یا ان کے زیر نگرانی ہو رہی تھی یا ان کو بعد میں پتہ چلا تو انہوں نے اس کا تدارک کیوں نہیں کیا, اس کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیا. یہ بلیم گیم کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے اور جو ذمہ دار ہیں ان کا اس لحاظ سے تعین ہونا چاہیے. آج یہ تمام چیزیں ختم ضرور کی جا رہی ہیں جو کہ سپریم کورٹ کی مہربانی سے اور ان کی انیشیٹو سے ہو رہا ہے, مگر ذمہ داروں کا تعین نہیں ہوگا تو وہی مافیا سرگرم عمل دوبارہ ہوگا اور دوبارہ انکروچمنٹ کی طرف گامزن ہوگا. تو ریحان حفیظ صاحب, اس کا آپ سندھ گورنمنٹ پہ ذمہ داری اس کی دے رہے ہیں, مگر میرا سوال یہ ہے کہ ایم کیو ایم بھی حکومتوں کا حصہ رہی ہے, مشرف کے دور کا حکومت ہو یا اس کے بعد جو حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں ہوئی, ایم کیو ایم بھی اس کا حصہ رہی ہے. کہیں نہ کہیں تمام حالات جو انکروچمنٹ ہے, پارکوں پہ قبضہ ہے, اس کی ذمہ دار ایم کیو ایم بھی ہے. کہیں نہ کہیں ایم کیو ایم کی انوالومنٹ ہوگی. آپ کراچی کو اپنا ٹھیکیدار سمجھتے تھے, آپ کراچی کو اپنا شہر سمجھتے تھے, تو کہیں نہ کہیں آپ کی نگرانی میں لوگوں کو بسایا جا رہا تھا غیر قانونی جگہوں پہ, ان کو آباد کیا جا رہا تھا, ان کو بے گھر کیا جا رہا ہے. تو ایم کیو ایم بھی کہیں نہ کہیں ملوث ہے نا ان پورے حالات میں. دیکھیں, ایم کیو ایم جب حکومت کا حصہ رہی, اور وہ ایم کیو ایم ہو یا دیگر کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو جو الیکشن کنٹیسٹ کرتی ہو, تو وہ حکومت میں اپنا عملی طور پر کردار ادا کرنے کی خواہش سے الیکشن کنٹیسٹ کرتی ہے. کوئی بھی ایک پولیٹیکل پارٹی آپ مجھے بتا دیں جو یہ کہے کہ ہم الیکشن لڑنا چاہتے ہیں اور ہم حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے. لوگوں کو سرو کرنے کے لیے, لوگوں کو ڈیلیور کرنے کے لیے حکومت سازی کی جاتی ہے. اور جہاں تک رہا ایم کیو ایم کا تعلق, تو جی ہاں, ایم کیو ایم پرویز مشرف دور میں حکومت کا حصہ رہی, مگر وزیر اعلیٰ نہیں تھا ایم کیو ایم کا. نہ ایم کیو ایم کے پاس کے ڈی اے, ایس بی سی اے, بجلی, گیس, یہ ادارے تھے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے. نہ کچی آبادی, سندھ کچی آبادی بھی ایم کیو ایم کے پاس نہیں تھی. اچھا, ایسی صورتحال میں کہ جب یہ تمام ادارے کہ جن کی بنیادی ذمہ داری بنتی تھی, بنتی ہے, اور ان کے ہی ایما پر, ان اداروں میں کچھ لوگوں کی ایما پر اگر کہیں پر فیسلیٹیٹ کیا گیا ہے اور وہ قانونی کیا گیا یا غیر قانونی کیا گیا, اس کا تعین یہی ادارے کریں گے کہ کیا انہوں نے غیر قانونی عمل کیا تھا یا قانونی عمل کیا تھا. تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے وہ کہ آنریبل کورٹ کو رپورٹ پیش کریں. اور جہاں تک اگر آپ ضلع وسطی کی بات کریں, تو میں یہ کلیم کر رہا ہوں کہ جو دورانیہ تھا میرا ذاتی طور پہ, اس دوران نہ تو کوئی ایک چائنا کٹنگ ہم نے ہونی دی میں نے, اور نہ ہی کوئی گجر نالے کے اوپر انکروچمنٹ. حالانکہ میں براہ راست میرے ڈومین میں نہیں آتا, براہ راست نہ تو کے ڈی اے ہے میرے پاس, نہ تو ایس بی سی اے ہے, نہ تو ماسٹر پلان ہے, نہ تو پولیس ہے, نہ اینٹی انکروچمنٹ ہے, نہ ہی تھانہ ہے, نہ ہی میرے پاس سوئی گیس کا ڈپارٹمنٹ ہے, نہ ہی میرے پاس کے الیکٹرک ہے. باوجود اس بات کے کہ ہم نے کوشش کی, اور یہ بھی یاد دلاتا چلوں ریکارڈ پہ لانے کے لیے کہ ماضی میں ایم کیو ایم جب انلیگل انکروچمنٹ کے اوپر بات کرتی تھی, آباد کاری کے اوپر بات کرتی تھی, تو ہم پر الزام لگایا جاتا تھا کہ لسانیت کی بات کر رہے ہیں, جبکہ وہ لسانیت کی بات نہیں تھی. ہم یہ کہتے تھے کہ دیکھیں, کراچی کی آبادی جو ہے وہ اس میں ڈیموگرافک چینجز لگتا ہے کی جا رہی ہیں, لیکن یہ بے ہنگم انداز میں کراچی میں آبادی بسا کر آج 51% آبادی کچی آبادیوں پہ مشتمل ہے, جبکہ جو پکی آبادیاں ہیں وہ ان کچی آبادیوں سے تعداد میں جو پاپولیشن ڈینسٹی ہے وہ کم ہے, ان کی پاپولیشن جو ہے وہ کم ہے بنیادی طور پر. تو یہ تو کراچی والوں کے ساتھ مذاق ہوا ہے. ہم تو بارہا مختلف اوقات میں جو ریکارڈ پہ موجود ہے اس بات کے اوپر نشاندہی کرتے رہے, اس کے اوپر اظہار برہمی کرتے رہے, اپنا جو ریزرویشنز تھیں اس کا اظہار کرتے رہے. ریحان بھائی, آخر میں جو پورے حالات ہیں, لوگوں کو بے گھر کیا جا رہا ہے, ہزاروں لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں, ان کی دکانیں توڑی جا رہی ہیں, اس پوری صورتحال میں ایم کیو ایم کیا کراچی والوں کا ساتھ دے گی, ان لوگوں کا ساتھ دے گی؟ اس لیے ایم کیو ایم اس معاملے میں بڑی خاموش ہمیں نظر آ رہی ہے کہ ان کے خلاف کوئی سخت بیان سامنے نہیں آ رہا. انفیکٹ کچھ لوگوں نے کہا کہ ایم کیو ایم نے اس پورے پروسیس کو اپریشیٹ بھی کیا. تو ریحان بھائی, کیا ایم کیو ایم کا کیا مستقبل ہوگا؟ ان لوگوں کے ساتھ کھڑی رہے گی ایم کیو ایم, یا ان کو بے حال و مددگار چھوڑ دیا جائے گا؟ دیکھیں, یہ جو اسٹانس ہے ہمارا لوگوں کو متبادل گھر فراہم کرنے کا, یہ روز اول سے ہے. لوگوں کو بڑے پیمانے پر بے گھر کرنے سے, جو کہ حکومت سندھ کی ذمہ داری ہے, اور سپریم کورٹ کے جو احکامات ہیں وہ بھی غالباً اسی طرح کے ہیں کہ لوگوں کو متبادل فراہم کرنا سندھ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے. تو سندھ حکومت کی بنیادی ذمہ داری تھی اور ہے کہ لوگوں کو بے گھر کرنے سے پہلے متبادل گھر کی فراہمی کو میک شیور کریں. انفارچونیٹلی ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, اور ہم نے آنریبل کورٹ کو بھی یہ استدعا کی ہے کہ جو لوگ جو امپلیمنٹ کر رہے ہیں گراؤنڈ کے اوپر,
ان کی ذرا تھوڑی سی اور مزید اسکروٹنائز کیا جائے ان تمام امور کو، کہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ آنریبل سپریم کورٹ کے آرڈرز کو مینوپولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوں. اس پہ ہماری ریزرویشنز تھیں امپلیمنٹیشن کے اوپر، جو ہم نے بارہا مختلف اوقات میں اظہار بھی کیا، اور اس پہ پریس چلیے، کانفرنس بھی. تھینک یو سو مچ ریحان ہاشمی صاحب فار یور ٹائم. میرے ساتھ اس وقت ابھی تیسرے گیسٹ موجود ہیں جن پورے حالات کو دیکھ رہے ہیں، جن لوگوں پہ گزر رہی ہے یہ کراچی بچاؤ تحریک کے خرم علی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت. السلام علیکم خرم صاحب. خرم صاحب، یہ جو لوگ بے گھر ہوئے ہیں، بے روزگار کیے جا رہے ہیں، ان لوگوں کی تعداد کتنی ہے؟ آپ لوگ اس پہ کافی ٹائم سے ورک کر رہی ہے کراچی بچاؤ تحریک. یہ جو گجر نالے کے اطراف میں لوگ ہیں، اورنگی نالے کے اطراف میں لوگ ہیں، ان لوگوں کو بے گھر کیا گیا، پھر بعد میں جو لوگوں کو اللہ دین کے خلاف بے روزگار کیا گیا، ان کی ٹوٹل تعداد کتنی ہے؟ یہ آپ مجھے تھوڑا سا بتائیں. وعلیکم السلام. سب سے پہلے جو آپ نے سوال کیا ہے کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ ان کا نقصان جو ہے وہ اس سارے پروسیس کے اندر ہو رہا ہے، تو آپ یوں سمجھ لیں کہ تقریباً کوئی 20 سے 25 ہزار فیملیز ہیں کہ جن کو جو ہے وہ اس سارے پروسیس سے جو ہے وہ نقصان پہنچ رہا ہے. اور اگر جو ہے وہ اگر اس کی آپ تعداد جو ہے وہ لگائیں تو تقریباً 1 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ صرف گجر نالہ اور اورنگی نالہ پر جو ہے وہ اس آپریشن سے جو ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے یہ نسلہ ٹاور کا معاملہ الگ ہے، اور جو پیولین اینڈ کلب والا معاملہ ہے وہ الگ ہے، اور اسی طریقے سے جو گلشن مصطفیٰ کا معاملہ ہے وہ الگ ہے. تو اگر آپ یہ ساری لوگوں کو آپ ملا لیتے ہیں تو تقریباً کوئی 1.5 لاکھ کے قریب لوگ تو اس سارے پروسیس میں جو ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں. اور صرف گجر نالے پہ جو ہے وہ 21,000 سے زائد بچے جو ہیں وہ ان کے سروں سے چھت جو ہے وہ چھن جائے گی اس سارے آپریشن کی کمپلیشن کے بعد. تو یہ ساری صورتحال جو ہے وہ موجود ہے، اور یہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ہیومن رائٹس کرائسس ہے، ہیومینیٹیرین کرائسس ہے، جو کہ جو ہے وہ اس وقت پیدا ہو رہا ہے، اور جس پر جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ تمام ارباب اختیار کو جو ہے وہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اور اس کا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ حل نکالنے کی ضرورت ہے. خرم بھائی، جن لوگوں کو یہاں پہ بسایا گیا، ہزاروں لوگوں کو یہاں پہ بسایا گیا، لوگوں کو ریگولائز کیے گئے، خرم بھائی ان لوگوں نے یہ گھر خریدے کیوں؟ یہ جو سوال ہمارا بنتا ہے کہ جب ان کو پتہ تھا کہ یہ ایلیگل جگہ ہے، یہ گجر نالے کے طرف کی اورنگی ٹاؤن کے، یہاں پہ بیل گیس جو بھی معاملات تھے، مگر ان کو پتہ تھا، ایک پتہ ہوتا ہے نا کہ یہ غلط چیز ہے، تو لوگوں نے یہاں پہ زبردستی یہاں پہ لوگ رہنے کے لیے آئے، ہزاروں لوگ یہاں پہ رہ رہے تھے. تو سر یہاں پہ کہیں نہ کہیں تو لوگوں کی بھی غفلت ہے، یا ان کو اس طرح سے جھانسا دیا گیا کچھ افسران کی جانب سے کہ بالکل صحیح ہے؟ یہ پورے حالات کیا تھے؟ لوگوں کا کیا موقف ہے؟ اچھا، یہ جو ایک تاثر جو ہے وہ قائم کیا گیا ہے کہ یہ جتنے لوگ بھی رہ رہے تھے وہ ایلیگل تھے، یہ سراسر غلط ہے. کیونکہ نالوں کے اوپر کوئی مکان نہیں بنا ہوا، سارے مکانات جو ہیں وہ نالوں سے فاصلے پر بنے ہوئے ہیں، اور وہ ایک اچھے بھلے فاصلے پر ہیں. اتنا فاصلہ ہے کہ آرام سے وہاں پر جو ہے وہ ڈمپر اور گاڑیاں جو ہے وہ گزر سکتی ہیں نالے کی صفائی کرنے کے لیے. دوسرا یہ کہ یہ نالے جب یہ سارے مکانات بن رہے تھے اور یہاں پر آبادی قائم ہو رہی تھی تو اس وقت یہ نالا جو ہے وہ برساتی نالا ہوتا تھا، یہاں پر سیوریج کا نالا نہیں ہوتا تھا. تو یہ لوگ جو ہیں وہ کسی گندے نالے کے پاس آ کر نہیں آباد ہوئے تھے، بلکہ یہ جو ہے وہ ایک صاف ستھرے برساتی نالے کے پاس آ کر جو ہے وہ آباد ہوئے تھے، جس کے پاس جو ہے وہ گرینری بھی تھی، جس میں جو ہے وہ مچھلیاں تک جو ہے وہ تیرتی تھیں، اور یہ اس طرح کا سارا ماحول تھا کہ جس وقت یہ سارا کا سارا معاملہ قائم ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ ان سب کو جو ہے وہ KMC KDA یا سندھ کچی آبادی یا CDG نے جو ہے وہ لیزز جو ہیں وہ گرانٹ کی تھیں، اور ان لیزز کی بنیاد پر ہی یہاں پر لوگ جو ہیں آ کر بسے اور انہوں نے رہنا شروع کیا. یہاں پر جو ہے وہ 1951 کی آبادیاں بھی ہیں، 1947 کی آبادیاں بھی ہیں، اتنی پرانی آبادیاں. اچھا، اگر آپ جو ہے وہ اس چیز کو سامنے رکھ کر یہ بات کر رہے ہیں کہ نالے کے پاس کی جگہ جو ہے وہ چاہے لیز کیوں نہ ہو جائے تو وہ پھر بھی جو ہے وہ انکروچمنٹ میں آئے گی، تو پھر اس طرح سے تو پورا کراچی جو ہے وہ اس کی لیزیں اسی طریقے سے ایشو ہوئی ہیں. آپ اس وقت جو ہے وہ جہاں پر بیٹھ کے چینل چلا رہے ہیں DHA کا علاقہ، تو DHA جو ہے وہ خود پورا کا پورا جو ہے وہ مینگرووز کے جو جنگلات ہیں ان کو کاٹ کر جو ہے وہ آباد کیا گیا. اسی طریقے سے اگر آپ جو ہے وہ شارع فیصل کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں تو یہ پوری جو آپ کو پلازاز کی پٹی دکھائی دیتی ہے شارع فیصل پر، یہ ساری کی ساری جو ہے وہ ریلوے کی زمین پر ہے. پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ پورا نیا ناظم آباد جو ہے وہ منگو پیر جھیل کے اوپر بنا ہوا ہے. پھر جو ہے آپ کا بھیانی ہائٹس جو ہے وہ کراچی یونیورسٹی کی زمین کے اوپر بنا ہوا ہے.
سائما کے زیادہ تر پروجیکٹس جو ہیں وہ نالوں کے اوپر بنے ہوئے ہیں. تو اگر تو آپ ان کو جو ہے وہ انکروچر کہتے ہیں یا ان کو قبضہ گیر کہتے ہیں, تو پھر 90% کراچی جو ہے وہ آٹومیٹیکلی قبضے میں ہی آ جاتا ہے یا انکروچمنٹ کے زمرے میں آ جاتا ہے. تو لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ لیزز جو ہیں وہ غلط دی گئی تھیں یا وہ لیزز جو ہیں وہ صحیح دی گئی تھیں. اگر غلط بھی دی گئی تھیں وہ لیزز, تو جو اتھارٹیز تھیں یعنی کہ KMC, KDA اور سندھ کچی آبادی, ان کے اوپر جو ہے وہ ایکشن لینے کی ضرورت ہے, نہ کہ یہ کہ آپ جو ہے وہ اس کی سزا جو ہے وہ عام لوگوں کو بھگتنی پڑے. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ ان کو جو ہے وہ انکروچر کہہ رہے ہیں, تو پھر وہ جو اتنا بڑا علاقہ جو کہ کراچی جتنا آباد ہے اس سے بڑا علاقہ جو ہے وہ قبضہ کیا جا رہا ہے بحریہ ٹاؤن کے تحت, جس میں جو ہے وہ جنگلات بھی آ رہے ہیں, جس میں جو ہے وہ ندیاں بھی آ رہی ہیں, جس کے اندر جو ہے وہ جو زرعی زمین ہے وہ بھی آ رہی ہے. لوگوں کے گاؤں پہ قبضہ کر کے جو ہے وہ سارا معاملہ کیا گیا. تو اس کو جو ہے وہ کس طرح سے آپ ریگولرائز کر سکتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ کیسے بننے کی اجازت دے سکتے ہیں. تو یہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ سارا معاملہ جو ہے وہ کنسٹرکشن مافیا اور بلڈر مافیا کے ساتھ جو ہے وہ جڑا ہوا ہے. اور یہ جتنے بھی گھر توڑے جا رہے ہیں, یہ وہ 30 فٹ کا جو نالے کے ساتھ جو ہے وہ روڈ نکالنے کی جو بات چیت چل رہی ہے, اس کی وجہ سے جو ہے وہ گجر نالے پہ یا اورنی نالے پہ توڑے جا رہے ہیں. اب یہ 30 فٹ کا جو روڈ ہے یہ کہیں پہ بھی جو ہے وہ کراچی کا جو پلان ہے اس میں موجود نہیں ہے. تو یہ آپ ایک نیا روڈ نکال رہے ہیں. تو جب آپ نیا روڈ نکال رہے ہیں تو یہاں پر جو آبادی ہے اور لیزڈ آبادی ہے ساری کی ساری, اس کو آپ جب بے دخل کر رہے ہیں تو آپ اس کو جو مارکیٹ ویلیو کی پہ قیمت بنتی ہے وہ دیں, اور اس کے بعد آپ نے اگر روڈ بنانا ہے تو روڈ بنائیں, جو آپ نے بنانا ہے وہ بنائیں. لیکن اس سے پہلے اگر آپ یہ بنا رہے ہیں تو یہ جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ سراسر زیادتی ہے. اس لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ان میں سے کوئی بھی شخص جو ہے وہ نالے کے اوپر نہیں بیٹھا ہوا. یہ سارے لوگ نالے سے دور بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ جو سارا معاملہ اس وقت جو ہے وہ اٹھایا جا رہا ہے ان کو, وہ نالے کی صفائی یا نالے کے اوپر سے انکروچمنٹ صاف کرنے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, بلکہ جو 30 فٹ کا روڈ ہے اس کے لیے اٹھایا جا رہا ہے. اور ہم یہی بات جو ہے مستقل جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ کر رہے ہیں کہ بھئی یہ 30 فٹ کا روڈ آپ جو ہے اگر ختم کر دیتے ہیں تو ایک بھی گھر جو ہے وہ شاید آپ کو توڑنا نہ پڑے. تھینک یو سو مچ خرم بھائی فار یور ٹائم. ناظرین اب دیکھتے ہیں ان تمام حالات کیا بنتے ہیں. اس جو پوری انکروچمنٹ ہے یہاں پہ, مگر ہمیں بھی خیال کرنا چاہیے جو لوگ ہیں کہ خدا را جو آپ لوگ گھر ور خریدتے ہیں ان کے پراپر پیپرز ڈاکومنٹ دیکھ لیا کریں, پتہ کر لیں گے وہ لیز ہے یا نہیں, ورنہ ایسے حالات آپ لوگوں کے ساتھ بھی پیدا ہو سکتے ہیں. مگر جو ذمہ دار ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. لوگوں کو تو بے گھر کیا جا رہا ہے, مگر جو افسران, جو لوگ جو محکمے سے ملوث ہیں ان کے ناموں کا بھی اب تک تعین نہیں کیا گیا ہے. جب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.